نہیں ہے مخلوط ماحول میں پڑھنا. بہاولپور یونیورسٹی کا دیکھ لو, بہاولپور یونیورسٹی میں 5500 لڑکیوں کا اسکینڈل آیا ہے. نہیں آئی بات میرا, جو ایف آئی آر کٹی ہے نا کتنی لڑکیوں کی, 5500. یہ اگر اس کا 5واں 10واں حصہ بھی کسی مدرسے میں ہوتا نا تو آپ دیکھتے کیا طوفان کھڑا ہوتا, کیا طوفان کھڑا ہوتا. میں نہیں کہہ رہا مدرسے میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہی نہیں ہے, مدرسے والے بھی انسان ہیں, کہیں کا دکا ہر جگہ جہاں بھی بڑے پیمانے پر کوئی کہیں نہ کہیں کچھ تھوڑا بہت فساد ہوتا ہے, غلط ہے نہیں, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن خدا کی قسم اتنا نہیں ہوتا جتنا یونیورسٹی اور کالجز میں ہوتا ہے. مدرسے میں اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہوتا, پھر بھی ذرا سا کچھ ہو جائے تو کتنا بڑھایا جاتا ہے اس کو. تو یہ تو کو ایجوکیشن کی تباہ کاریاں ہیں جو بہاولپور یونیورسٹی میں ہوا. اور جو ہمارے سامنے جو کیسز آتے ہیں جو بیان کرنے کے نہیں ہوتے وہ اور ہیں. میرے پاس تو کیسز آ چکے ہیں کہ کیا کیا, جو سارے پروفیسر ایک جیسے نہیں ہوتے, لیکن پروفیسر کو کون سا دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بھی آدمی پہلے ٹیچر. جب آپ جوان خوبصورت لڑکیاں ایک پروفیسر کے سامنے رکھ دو گے, اس کو اپنی بیوی اچھی لگے گی؟ وہ کیا اپنی بیٹیاں سمجھ کے دیکھے گا؟ وہ کیا لگتی ہے ان کی جو آپ وہ کہتے ہیں کہ جی استاد جو ہے باپ کی طرح ہوتا ہے, باپ کی طرح ہوتا ہے. باپ تھوڑی ہوتا ہے, وہ باپ تھوڑی ہوتا ہے. وہ روزانہ یونیورسٹی میں ایک سے ایک لڑکی آ رہی ہے, پروفیسر صاحب دیکھ رہے ہیں پروفیسر کا میٹر کیا ہو رہا ہے, گھومے گا. وہ آدمی پہلے پروفیسر, اور کون سا اس نے تبلیغ میں 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں, اور میں تو کہتا ہوں 4 مہینے لگایا ہوا بھی پھسل سکتا ہے, تو کیوں اپنے آپ کو فتنے میں ڈال رہے ہو بھائی صاحب. اور بہت عجیب عجیب واقعات ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا یہ سوسائٹی غلط ہے بھائی, جب یہ ہوگا تو ہر جگہ ہوگا. اگر مدرسوں میں یہ ماحول کر دو تو مدرسوں کا بھی یہی بیڑا غرق ہو جائے گا. مدرسوں میں یہ ماحول کر دو نا. امام حنیفہ نے اس دور میں 1 صدی ہجری میں عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیا مسجد میں مت آنے دو. کیا ماحول کیا ہو چکا ہے؟ وہ اتنے سال پہلے, اور بہت سارے اسلاف نے فتویٰ دیا, کچھ نے اس فتوے سے اتفاق کیا, کچھ نے اتفاق نہیں کیا. اس زمانے میں تو میری رائے ہے کہ آنے دینا چاہیے, کیونکہ آنے میں بھی فتنہ ہے, نہ آنے کا جو فتنہ ہے وہ اس سے زیادہ ہے. تو کیونکہ بالکل ہی دین سے رشتہ ختم ہو رہا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں جو ماحول بن چکا ہے, میں نام نہیں لیتا یونیورسٹیوں کا, بہت برا ماحول ہے. ہمارے بھی دوست احباب پڑھتے ہیں, ہم اپنے زمانے کو دیکھتے ہیں, جب اس وقت یہ حال تھا, جب ہم چھوٹے بچے تھے نا, اس وقت یہ ایک برا حال ہو چکا تھا کہ اگر کوئی ینگ ٹیچر 7ویں کے بچوں کو پڑھانے آتی تھی نا تو لڑکے اس کو بھی چھیڑتے تھے. یہ اسکولوں کا حال تھا. چند بدماش قسم کے لڑکے پیچھے بیٹھے ہوتے تھے کلاس میں, ہمیشہ پیچھے وہ بچے بیٹھتے ہیں جنہوں نے الٹی باتیں کرنی ہوتی ہیں. پپو قسم کے جو پڑھاکو ہے نا وہ آگے رو میں بیٹھے, پیچھے سارے کون ہوتے ہیں؟ بدماش ٹائپ کے. ان کی باتیں آپ جا کے سنو تو پتا چلتا ہے اصل یہ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس وقت ہمیں یاد ہے کوئی ینگ ٹیچر آ جاتی, 7ویں کلاس کے بچے کیا حال کرتے تھے, اس کو چھیڑتے تھے, بری باتیں کرتے تھے. ایک دن تو ایک ٹیچر وہ چھوڑ کے اسکول چلی گئی, ہمارے اسکول میں ٹیچر وہ اسکول چھوڑ کے چلی گئی. تو یہ بات کر رہا ہوں گا میں 90s کی, پھر بھی اس کو چھیڑنے کے لیے گھر جاتے تھے وہ لڑکے. میں نہیں گیا الحمدللہ, ہمیں ان چیزوں سے ہمارے ماں باپ نے دور رکھا ہوا تھا, لیکن لڑکے اس وقت یہ کام کر رہے تھے. اب تو بھائی انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, فحش چیزیں دیکھ دیکھ کے شہوتوں. 7ویں کلاس کے بچے کی عمر ہی کیا ہوتی ہے, اس وقت یہ ٹھڑک تھی اسکول کے بچوں میں. اب تو باقاعدہ آرڈر پہ ٹھرکی بنایا جا رہا ہے ان کو, ڈرامے فلمیں دکھا کے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہو کہ اتنے نیک نیٹ کلین. پھر بھی میں کہتا ہوں یونیورسٹی کی ساری لڑکیاں خراب نہیں ہوتی ہیں, سارے پروفیسر خراب نہیں ہوتے. یہ الزام ہم کبھی بھی نہیں لگاتے کہ کوئی یونیورسٹی میں جا رہی ہے تو آپ بدگمان ہو, یا کوئی پروفیسر پڑھا رہا ہے. بڑے بڑے خاندانی لڑکیاں بھی ہیں, خاندانی پروفیسر بھی ہیں, بڑی بڑی خاندانی لڑکیاں بھی ہیں جو بچانے والے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. لیکن ایک اصولی بات بھائی, چرس اگر کوئی تقسیم کر رہا ہو ہم اس کو اپنے محلے میں پنپنے نہیں دیں گے. اگر وہ یہ دلیل دے کہ میں نے اتنی چرس بانٹی ہے لیکن پھر بھی بہت سے لوگ بچے ہوئے ہیں, تو ہم کہیں گے بھائی وہ بچے ہوئے ہیں, اللہ نے بچا لیا ان کو, آپ نے ان کو خراب کرنے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں تھی. تو کو ایجوکیشن سسٹم میں جہاں لڑکیوں کو مرد پڑھا رہے ہیں, مردوں کو عورتیں پڑھا رہی ہیں, اور مکس گیدرنگ کا ماحول ہے, آپ نے کلچر کو تباہ کرنے کا پورا زور لگا دیا. اب اگر کوئی بچ رہا ہے تو وہ اللہ کی مدد ہے, اس کا خاندانی ہونا ہے, ورنہ آپ نے سوسائٹی کو تباہ کرنے کی کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. تو کچھ جو بچے ہوئے لوگ ہیں ان کی وجہ سے اس کلچر کو ٹھیک نہیں کہا جا سکتا. تبھی میں کہتا ہوں ہماری سب سے پہلے یہ سیاسی مذہبی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بیس پہ کسی سیاسی جماعت سے اتحاد کریں کہ ہم آپ کے ساتھ اتحاد اس وقت کریں گے جب آپ ایگریمنٹ کرو کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کیا جائے گا. یہ ہماری مذہبی جماعتوں کی, آپ اپنے مطالبے کچھ منوائیں ان سے, پھر ہم آپ کا اتحادی بنیں گے. مذہبی جماعتوں کے پاس بڑی پاور ہے, بڑی طاقت ہے. وہ یہ کہیں بھائی ہم آپ سے اتحاد اس بیس پہ نہیں کریں گے ہمیں فلاں وزارت دے دو, ہمیں فلاں وزارت دے دو, ہمیں قانون میں تبدیلی چاہیے, کو ایجوکیشن کو ختم کرو. خدا کی قسم ایسا زہر ہے نا یہ کو. میں وہاں پشاور اور کوئٹہ جب بھی جاتا ہوں نا, مجھے وہاں
ان کا خاندانی نظام زیادہ اسٹرانگ ہے. میں ان سے کہتا ہوں آج جو تمہارے میں باپ دادا کا احترام ہے نا, تمہاری عورتوں میں شوہر کا احترام, بہنوں میں بھائیوں کا احترام, خدا کی قسم یہ کو ایجوکیشن سسٹم اس خاندانی نظام کو تباہ کر دے گا, یہ برباد کر دے گا. جب لڑکی بے حیا ہوتی ہے نا, سب سے پہلے اس میں تمیز نکلتی ہے. میں نے کہا تم یہاں کتنا ہی کلچر میں اس کو جب مضبوط رکھو گے, جس سسٹم کے تحت وہ ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے, دیکھو آپ صبح و شام شرم و حیا پہ بیان کرو, لیکن لڑکے لڑکیوں کو ساتھ بٹھا دو, آپ کا بیان کی 2% کی ویلیو نہیں رہے گی. میں نے کہا آپ جتنا ان کو حیا, جب آپ نے ان کو لڑکیوں کو سامنے بٹھا دیا لڑکوں کے ساتھ, اور فیمیل میل کو پڑھا رہی ہے, میل فیمیل کو, حیا کیا ہو جائے گی؟ یہ دقیانوسی والی باتیں لگیں گی کچھ دنوں میں. میں نے کہا پھر اس کے بعد جب بے حیائی ایک دفعہ آ گئی نا, تو پھر باپ باپ نہیں رہتا, ماں ماں نہیں رہتی, شوہر شوہر نہیں رہتا, بھائی بھائی نہیں رہتا. تو تمہارے کلچر کی واٹ لگ جائے گی. لیکن کوئی جتنی مرضی چیخ لو یار, کوئی آواز نہیں اٹھاتا. تو سیاسی تنظیموں جو مذہبی ہیں ان کی پہلی ذمہ داری ہے, بولے بھائی ہم اتحاد, ان کے پاس پاور ہے نا, وہ خود حکومت بنا نہیں سکتی, لیکن ان کے اتحاد سے حکومتیں بنتی بھی ہیں گرتی بھی ہیں. وہ یہ مطالبہ رکھیں بھائی ہم آپ کے ساتھ اتحاد کا ہاتھ اس وقت بڑھائیں گے, ہمیں وزارت دو نہ دو, لیکن یہ ایگریمنٹ کرو کہ یہ کو ایجوکیشن اسکولوں سے بھی ختم, یونیورسٹیوں سے بھی ختم, لڑکیوں کے الگ کالج ہوں گے, لڑکوں کے الگ کالج, لڑکیوں کی یونیورسٹی الگ ہوں گی, لڑکوں کی الگ. جتنا پاسبل ہے اتنا تو کرو نا, اور نہیں ہوتا کم سے کم آخری درجہ اتنا کر لو کہ جو لڑکیاں صحیح ماحول میں پڑھنا چاہتی ہیں ایسے اچھے کالجز ہوں جو صرف گرلز کے ہوں, ایسی اچھی یونیورسٹی صرف لڑکیوں کی ہوں, تاکہ جو باپ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کو ایجوکیشن سسٹم سے بچاؤں, اس کے پاس آپشن تو ہو کہ بھائی یہ والی یونیورسٹی ہے, یہ ایسی ہے جہاں صرف لڑکیاں پڑھیں, اور اس کا معیار بھی اچھا ہو. جب آپ کچھ بھی نہیں کرنا تو بھائی پھر کیا رہ گیا یار. آپ اپنی اس طاقت کو دیکھو, ہمارے پاس محدود طاقت ہوتی ہے, ہر جگہ انسان اپنی فورس کو استعمال نہیں کر سکتا. تو کچھ چیزیں ہیں جن پہ آپ زور لگاؤ, عدالتی خلا کے خلاف آپ آواز اٹھاؤ, اس سے آپ کا خاندانی نظام اگلی نسلوں میں ایسا تباہ ہونے والا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. میں جو چیخ رہا ہوں نا, میں پاگل تھوڑی ہوں, مجھے کیا یار, مجھے کوئی اپنے گھر والوں سے خوف تھوڑی ہے کہ وہ جا کے خلا لے لیں گے. میں تو آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں کہ اگلی نسل میں جب یہ خلا کے کیسز بڑھیں گے نا, مرد اور عورت کا رشتہ گیا تیل لینے, ہر وقت مرد کو کھٹکا لگا رہے گا, ذرا سی آنکھیں دکھائیں کھلا, ذرا سا مسئلہ کیا کھلا, اس کے بعد مرد بیوی سے وفا کرنا چھوڑ دے گا, بولے گا بھائی ٹائم پاس کر, رکھیل کے طور پہ رکھو اس کو, جیسے مجھے طلاق کا اختیار ہے اس کے پاس بھی اختیار ہے پورا. ابھی تو بہت سی خواتین کو پتہ بھی نہیں ہے, تو ایسے ٹھینگا دکھائیں جیسے انگریزوں کے یہاں ہوتا ہے. انگریز تھوڑی بیوی سے اتنی وفا کرتا ہے, وہ کہتا ہے یار کسی بھی وقت بھاگ سکتی ہے. تو انہوں نے پھر قانون بنائے طلاق سے بچنے کے لیے, آدھی جائیدادیں دینی پڑیں گی, فلانا ہوگا ڈمکانا ہوگا, اتنا کچھ انہوں نے کر لیا. تو مرد پھر کیا کرتا ہے, وہ ریلیشن چھوڑ دیتا ہے, ڈیورس پیپر نہیں بناتا. اس کو پتا ہے یار میں نے ڈیورس دی تو آدھی پراپرٹی اس کی ہو جائے گی, تو پھر بہتر ہے کہ ویسے چھوڑ دو, پیپر میں ڈیورس مت دو, تو ایسے چھوڑ دیتا ہے. تو میاں بیوی کا رشتہ گن پوائنٹ پہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اسلام نے احسان کیا عورت کے اوپر, عورت کو بتا دیا بھائی جب تک یہ نہیں چھوڑے گا تم نہیں جا سکتی. اس سے عورت بھی گزارا کرتی ہے, بھائی اب ہو گئی اب چلاؤ, اس کے مزے پھر آخری عمر میں اٹھاتی ہے عورت. اور مرد بھی پھر کہتا ہے یار میری ہے تو کوئی بات نہیں یار, اس کے لیے جائیدادیں بناؤں گا, اس کے لیے گھر بناؤں گا, میرے بچوں کی ماں ہے. جب مرد کو پتا چل جائے کہ یہ رشتہ کبھی بھی کورٹ کے ذریعے بھاگ سکتی ہے, اور عورت کو بھی بھاگنے کا, تو عورت میں برداشت ویسے ہی کم ہے. جنہوں نے بھی کھلے لے کے میاں سے بھاگی ہے نا, اس کے بعد ان کی زندگی عذاب میں گزری ہے, کتنی پچھتائی ہے کہ ہم نے کیا کیا. صبر کر لیتے تو آج عیاشی کرتے. تو یہ ہم اس لیے چیخ رہے ہیں. تو ہماری جتنی بھی دینی سیاسی تنظیم ہے, لبرل لوگ تو یہ کام کریں گے نہیں, لبرل لوگوں پہ تو اوپر سے وہ تو پریشر ہوتا ہے. جتنی سیاسی دینی تنظیم ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ 2 مسئلوں پہ دبا کے آواز اٹھائیں, وہ ایک کو ایجوکیشن سسٹم کے خلاف, ایک ہی عدالتی خلا کے خلاف, تاکہ ہمارا خاندانی نظام بچے. بعد میں پھر اسلامی احکام وہ اگلا اسٹیپ ہے. پہلے یہی اگر ہم گھوڑے اور گدے گھوڑوں والی لائف ہو گئی تو نماز روزے کا کیا کرنا ہے, لیکن خاندانی تباہ ہو جائے گا, ابا لیس ہو جائیں گے. ملیشیا میں جاؤ نماز سب پڑھتے ہیں, ابا وبا کا سیٹ اپ خراب ہوا ہے ملیشیا میں, اسکارف سب لڑکیاں لیتی ہیں ملیشیا میں, پابندی ہے, لا ہے. لیکن ملیشین لڑکیوں کی حالت آپ جا کے دیکھو نا, آپ کسی لڑکی کو پیغام بھیجو 10 سال آپ کے ساتھ بن کے رہے گی, اس کے بعد فیصلہ کرے گی کہ شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی. تو کیا کرنا ہے ایسی نماز روزے کا میرے بھائی. ایک آدمی ہمارے پٹھان دوست تھے, وہاں ملیشیا میں ملے, وہیں کے نیشنل ہے, بغیر شادی کے گھوم رہے. میں نے کہا بھائی شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہہ رہے یار یہاں جس لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجو نیشنلٹی کے والی شادی کر, سوری یہ بھی نیشنلٹی ہے نہیں, لینے کی کوشش کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یار جہاں پیغام بھیجو, وہ کہتی پہلے ویسے ہی ٹائم گزارو میرے ساتھ, پہلے میں چیک کروں گی کہ تم وفادار آدمی بھی ہوگے نہیں ہو. کہہ رہے میں تو نہیں زنا کر سکتا. اور کہتے ہیں پھر یہ 8-10 سال اکٹھے دوستی کے بعد جب شادی ہوتی ہے 1 مہینے طلاق ہو جاتی ہے. ان کے گوروں کا بھی یہی سیٹ اپ چل رہا ہے, بچے پیدا ہو گئے ایک دوسرے کو سمجھتے سمجھتے.
शादी हो रही थी, बच्चों ने तंबू लगाया अब्बा अम्मा की शादी में, और सारा सेटअप, उसके 1 महीने बाद डिवोर्स। तो इसे छोड़ दो, फजूल किस्म की बातें हैं। तो इस वक्त हमें अपने फैमिली सिस्टम को बचाने की जरूरत है, खानदानी रिवायात को। अब मुझे इतनी खुशी होती है कोयटा पेशावर में ना, जो मेरा दिल बाग बाग होता है 2 चीजों को देख के। जब मैं मिलता हूं ना पठानों का, ये भी चाचा, ये भी चाचा, ये भी चाचा, ये दादा। दादा ऐसे बदमाशी करता है ना घर में, जैसी बदमाशी होनी चाहिए, क्योंकि नस्ल है उसकी, उसके बेटे हैं, उसके पोते हैं, उसकी बहू हैं, उसके दामाद हैं। और जिनकी ऐसे पोश इलाकों में जाओ, कराची और लाहौर में, जो बड़े बड़े 1000 गज के बंगले होंगे, एक आध बच्चा, बदमाशी किस पे करेगा यार दादा। मैं जाता हूं ना, लाहौर भी जाता हूं, इस्लामाबाद भी जाता हूं, कराची में भी 1000 गज के बंगले हैं, बूढ़े ऐसे ही जिंदगी गुजार रहे हैं यार, तुम्हें तो औलाद ही नहीं है। कह रहे हैं भाई इतना पैसा था, 2 बच्चे, एक्चुअली अच्छी तरह से तरबियत होगी उनकी, अब खत्म। और कोयटा पेशावर जाओ, दिल बाग बाग, उनके भी 1000 गज के बंगले, ऐसे माशाल्लाह चाचे, बेटे, दामाद, बहुएं, इतना एक दादा की जिंदगी देख के मजा आता है यार, दादा की जिंदगी देख के मजा आता है। अबे यार दादा है यार, ये मेरा दिल बड़ा खुश होता है। अभी मैं गया था ना पेशावर, जिनके यहाँ ठहरा, हवेली थी उनकी, बड़े माशाल्लाह, उन्होंने कहा ये मेरे वालिद साहब है। मैंने कहा नाइस टू मीट यू, पश्तो में मैंने कहा ना नाइस टू मीट, जो भी मुझे उस वक्त पश्तो अल्लाह ने इल्का की, जो अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ मुझे, नाइस टू मीट, उसका तर्जमा ये बनता है। उन्होंने कहा ये मेरे चाचा है। मैंने कहा ये कोई पड़ोसी होंगे, ये मेरे दूसरे चाचा है, ये मेरा ताया, ये मेरा, खत्म ही नहीं हो रहे। और कोई ऐसा नहीं कि खुराक की कमी से पतले रह गए हों। फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं ना, इतने बच्चे होंगे खाएंगे कहां से। कोई मैंने ज्यादा बच्चों वाला दुबला, सारे लहीम शहीम माशाल्लाह जान। मैंने कहा यार, और सब गरीब थे। कह रहे हमें तो नस्ल औलाद के बाद ही पैसा आया है, क्योंकि जो कारोबार था उसमें बेटे क्या बनते चले गए, सहारा बनते चले गए। ऐसा नोट आना शुरू हुए, करोड़ों के बिजनेस हो गए उन लोगों के। तो अभी मैं गया तो 2 दिन तक चाचाओं से मिलता रहा, ये चाचा, इसके साथ सेल्फी। मैंने कहा मुझे किसी से मिलाना नहीं। उन्होंने कहा ये तो हमारा चाचा, इनसे तो मिले ना। मैंने कहा आप चाचा से तो मिलेंगे। फिर उन्होंने कहा ये मामू। मैंने कहा पहले चाचा खत्म हो जाए फिर मामू पे आना। मैंने कहा भाई पहले चाचा कंप्लीट हो जाए फिर मामू, वरना क्या हो जाएगी, मैं फिर कंफ्यूज हो जाऊंगा ना। ठीक है ना। उन्होंने कहा नहीं अभी चाचा खत्म नहीं हुए। मैंने कहा पहले सारे चाचा, मामू का उसके बाद दर्जा। खुश होता है यार दिल देख के, खानदान है यार, एक दस्तरखान लग रहा है, बैठ रहे हैं, रिस्क छप्पड़ फाड़ के, दरवाजे फाड़ के आ रहा है। अल्लाह कह रहा है जब इतने अफराद हैं तो मैं खिलाऊंगा। शादियां भी हो रही हैं, बहुएं भी हैं, पोते भी हैं, दामाद भी हैं। और ये जो 2 बच्चों का बेड़ा गर्क कर दिया लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में, उनमें भी 1000 गज के बंगले में। अब गया एक बंगले में, मैंने उस दोस्त से कहा, मैंने कहा यार ये इतने बेडरूम किसके लिए हैं। कह रहे हैं वैसे ही बनाए हैं, कोई बेडरूम में कोई है ही नहीं, इतना पैसा आ गया। बच्चे कितने हैं? 2। और फिर ये भी अपने एक बहन एक भाई, वो बहन कहीं जॉब पे गई हुई है और ये अकेला। कह रहे मैं जब जाता हूं तो मेरे अब्बा अम्मा बूढ़े अकेले होते हैं इस घर में, और ऐसों की एक आध बहू आती है, उससे वैसे ही सास ससुर की नहीं बन रही होती। जब होलसेल के हिसाब से बेटे होते हैं तो बहुएं भी होलसेल के हिसाब से ना, कितनों से नहीं बनेगी, क्या ख्याल है, कितनों से नहीं बनेगी। और सब काम डिवाइड होगा तो वैसे ही रह लेंगी वो, उनमें नफरत फिर कम हो जाती है। तो इसलिए मैं जब भी वहां जाता हूं पेशावर में, तो मैं उनको कहता हूं को एजुकेशन के खिलाफ आवाज उठाओ मेरे भाई। ये तुम्हारा खूबसूरत निजाम स्कूल कॉलेज तबाह करेंगे। एजुकेशन के नाम पे हमें एजुकेशन से नफरत नहीं है, हम चाहते हैं हमारी सोसाइटी एजुकेटेड हो, हम तो चाहते हैं। लेकिन मैंने कहा एजुकेशन के नाम पे ना तुम्हारा सारा खानदानी निजाम क्या हो जाएगा, तबाह। एक हमारे दोस्त पठान थे, बड़ा बिजनेस था, वो यहाँ कराची में आए, मुझे मिले, कहते हैं मुफ्ती साहब मैं जब अपने इलाके में था मेरे बच्चे मुझसे एहतराम से बात करते थे, मेरे बाप जब घर में आता सब बिछ जाते थे उसके आगे, मेरी बेटियां अब सब आजाद हो गए हैं, तमीज से बात नहीं करते। वो मुझे कहा मैं अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को आपके घर लाऊंगा, आप लोग उनको समझाएं। कह रहे हम तो यहाँ बर्बाद हो गए। मैंने कहा तुमने डाल दिया होगा कॉलेज में ना, यहाँ के स्कूल में डाल दिया होगा ना। मैंने कहा आगे इससे बड़ी बर्बाद, मेरे समझाने से वो नहीं तमीज से। मैंने कहा कल्चर तबाह। मैं स्कूल कॉलेज के खिलाफ नहीं हूं, हम भी कॉलेज में पढ़े हुए हैं भाई, एजुकेशन तो जरूरी है, लेकिन वो ये जो माहौल इस वक्त यूनिवर्सिटियों में दिया जा रहा है ये आपके कल्चर को तबाह कर रहा है। तो मैं तो देख रहा हूं। मैंने कहा तुम इनको लाए क्यों यहाँ पे, वहीं रखते, वहीं पढ़ा देते यार। तो कह रहे मुझे गलती हो गई। तो बच्चे बागी हो रहे हैं भाई, बदमाश हो रहे हैं। और मजीद तरक्की याफ्ता इलाकों की तरफ जाएंगे तो इतने बदमाश होंगे, मजीद आगे जाएंगे ना आप, मजीद तरक्की करते करते फ्रांस पहुंच गए तो फिर आप मार्केट से शार्ट, अब्बा ही नहीं होंगे। ऐसे बच्चे होंगे जिनके अब्बा ही नहीं। यानी फैमिली सिमटते सिमटते पहले बहुएं शार्ट हुई, दामाद शार्ट हुए मार्केट से, फिर बच्चे शार्ट होते होते एक बेटा एक बेटी, उसके बाद अंग्रेजों की फैमिली और सिमटी, अब्बा मार्केट से क्या कर दिया, शार्ट कर। अब सिंगल मदर एक बच्चा, इससे ज्यादा छोटी हो नहीं सकती थी ना, वरना वो कहते कि मदर को भी काट के आधा किया जाए,
کیونکہ جتنی کم ہوگی اس کو سنبھالنا آسان, اور بچے بھی جتنے کم, تو یہ 6 فٹ کا نہیں, انہیں 3 فٹ کا ہونا چاہیے بڑا ہو کر, تاکہ اس کو کیئر کرنا, نہانے میں پانی کم خرچ ہوگا. جب آدھا ہو جائے گا, 6 فٹ کا آدمی 3 فٹ کا رہ جائے گا, نہانے میں پانی کم, یہی دلیل دیتے ہیں وسائل کم خرچ ہوں گے, کہ نہانے میں پانی, شیمپو آدھا استعمال ہوگا, صابن آدھا استعمال ہوگا. ملک کیا کرے گا؟ انسان تو 3 فٹ کے ہو جائیں گے, لیکن ملک کیا کرے گا؟ وسائل بچیں گے. تو ایسے وسائل بچا کے کیا کرنا ہے جو انسانوں کو دنیا میں آنے سے روک دے, تمہارے گھروں کی رونق چھین لے بھائی. تو چیخ چیخ کے تھک گئے, لیکن کیا کریں اب, یہ جب تک قانونی طور پر یہ چیزیں نہیں ہوتی نا, تو ہماری تو طوطی نقارے میں طوطی کی آواز ہے. تو یہ ہماری دینی سیاسی جماعتیں یہ کام کر سکتی ہیں, تو ہماری عوام کو بھی چاہیے ان پہ دباؤ ڈالے بھائی. 2 قانون کو فوکس کرو, ایک میں نے یوتھ کلب والوں سے بھی کہا یار آپ اس پہ آواز اٹھاؤ, انہوں نے ماشاءاللہ LGBT والا قانون وفاقی شرعی عدالت سے کروا لیا. پاکستان میں قانون آپ کے ساتھ ہے, یعنی اسلام سے آپ ثابت کر دینا تو لا آپ کو سپورٹ کرتا ہے, لیکن ہم لا کا استعمال ہی نہیں کرتے. ہم جو ہے وہ بس جذباتی باتیں ہوتی ہیں. تو اسلامی نظریاتی کونسل آواز اٹھائے, اور یہ جو ہماری دینی تنظیمیں یہ 2 چیزوں پہ آواز اٹھائیں, تو بہت بڑی خیر کا فیصلہ ہو جائے گا. ایک عدالتی خلا اور ایک کو ایجوکیشن, بس یہ پھر اسلام آ گیا, بس یہ نا, اور کیا اسلام ہے؟ یہی اسلام ہے. نماز تو ویسے بھی آپ ڈنڈے سے نہیں آج پڑھا سکتے کسی کو, لوگ خود ہی پڑھ لیتے ہیں. روزہ بھی لوگ رکھ ہی لیتے ہیں, لیکن اگر یہ بے حیائی آئی نا, تو جو نمازیں ہیں وہ بھی ختم, روزے بھی کیا ہوں گے؟ ختم, برباد ہو جائے گی ہماری سوسائٹی بھائی. اچھا بھائی, کچھ بریلوی علماء نے تنقید اور رد کیا ہے کہ آپ مندر چلے جاتے ہیں, لیکن بھائی میں مندر میں عبادت کے لیے نہیں گیا, میں مندر گیا ہوں ہندوؤں کو یہ میسج دینے کے لیے کہ تمہارے مندر ہمارے پٹھانوں کے علاقے میں کتنے محفوظ ہیں. حالانکہ دین کے معاملے میں وہ تھوڑا سا ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. جو زیارت ہے وہ تو سارے پشتو اسپیکنگ ہے, تو تمہارے ہندو یہاں کتنے محفوظ ہیں اور تمہارے مندروں میں کیسے عبادت ہو رہی ہے. تو انڈیا میں بھی ہماری مسجدیں کیا ہونی چاہیے؟ محفوظ, اور مسلمان کیا ہونے چاہیے؟ محفوظ. اور وہ بڑا اچھا میسج گیا ہے. تو مندر عبادت کے لیے جانا حرام ہے, کسی مسلک سے جانا تھوڑی حرام ہے. واقعی ہے کہ نبی کا سایہ تھا, جبکہ صحیح حدیث میں انہوں نے پیش کیا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا. صحیح حدیث سے ہے کہ نبی کا سایہ تھا. بھائی ہم نے علماء سے سنا ہے کہ امی عائشہ کے شاگرد صحابہ تھے, آپ نے صحابہ کو پڑھایا, جبکہ اسلام میں مخلوط نظام تعلیم تو نہیں ہے. امی عائشہ کے پاس وہ علم تھا جو امی عائشہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں تھا. اگر کوئی فیمیل ٹیچر ایسی ہیں ان کے پاس وہ نالج ہے جو پوری دنیا میں کسی میل کے پاس وہ نالج مل ہی نہیں رہی, تو پھر آپ فیمیل سے پڑھ لو. کیا خیال ہے؟ تو کوئی ہے ایسی فیمیل جن کے پاس وہ نالج, ایسی نالج ہے جو کسی مرد کے پاس ہے ہی نہیں. تو امی عائشہ کے پاس وہ نالج تھی, آدھا دین گھر سے متعلق ہے, تو گھریلو نالج کس کے پاس تھی؟ امی عائشہ کے. تو لہذا انہوں نے وہ نالج صحابہ کے ساتھ شیئر کی, صحابہ کو پڑھایا, کیونکہ وہ نالج کہیں اور سے صحابہ کو نہیں ملتی. پھر بھی کیسے پڑھایا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ, جب تم نبی کی زوجات سے علم حاصل کرنے کے لیے آؤ تو پردے کے پیچھے سے. تو ہم بھی کہتے ہیں کوئی فیمیل ٹیچر ایسی نالج ہے اس کے پاس جو میل کے پاس نہیں ہے, تو آپ اس سے نالج لے سکتے ہیں, لیکن کیسے؟ پردے کی پابندی کے ساتھ. لیکن ایسے کون سارے علوم سب کے پاس ہیں. اچھا میرے بھائی ایک مولانا صاحب کہتے ہیں آج کل فتنوں کا دور ہے, آج کے دور میں 100% دین پہ چلنا بہت زیادہ بالکل غلط ہے. 100% دین پہ چلنا بہت آسان ہے آج کے دور میں, کیونکہ دین ایسا اللہ نے دیا ہے جو 100% ہر سوسائٹی کے لیے قابل عمل ہو, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ناممکن ہے تو وہ اللہ نے خود ہی چھوٹ دے دی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ اللہ نے خود ہی چھوٹ دے دی ہے. آپ کے بیانات میں 2018 سے سن رہا ہوں, پہلے میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا تھا, لیکن آپ کو جب خلافت نہیں ملی تھی, اور اب آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. میں ابھی بیعت کر نہیں رہا لوگوں کو, اس لیے کہ ایک صاحب میں بڑے چپکو ہیں نا, بہت چپکو. میں اشارہ ایسا بتاؤں گا تاکہ ان کو سمجھ میں نہ آئے کہ ان کی بات ہو رہی. وہ بہت فون کر کے چپکتے تھے, آتے چپ جاتے ہی نہیں تھے نا, بہت باتوں نہیں ہوتے, بعض لوگ بولتے جاتے. وہ آگے میرے پاس کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. میں نے کہا یار جب تم بیعت نہیں تھے تو اتنے بڑے چپکو تھے, جب تم مجھے اپنا مرشد مان لو گے, میں نے دل میں کہا, اس سے نہیں کہا, تو پھر تو میں تو کسی کام کا رہوں گا ہی نہیں. اب میں بہانے تلاش کروں اس کو کس طرح سے بھگاؤں نا. جب بہت اصرار کیا نا کہ میں آپ سے بیعت, میں نے کہا بھائی میں اگر آپ کو بیعت کروں گا تو مجھے کون بیعت کرے گا؟ پھر مجھے الگ سے ایک اور پیر و مرشد چاہیے ہوگا جو اسپیشل آپ کی اصلاح کے لیے مجھے گائیڈ کرے, کیونکہ میرے اندر آپ کی اصلاح کا اسٹیمنا نہیں ہے. ایک الگ سے مجھے اپنا نیا شیخ دیکھنا پڑے گا جو آرڈر پہ بنواؤں گا اس بندے کی اصلاح کے لیے, اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ کیسے پیدا ہو. تو میں اس کو بہت غور کر رہا ہوں کہ یہ کیسے سیٹ اپ شروع کریں بھائی, ہم یہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. تو جب بیعت کرنا, کیونکہ جب کسی شیخ کی طرف سے کسی کو اجازت بیعت ملتی ہے تو تصوف میں یہ اصول ہے کہ جس کو اجازت بیعت ملے پھر اس کو کام شروع کر لینا چاہیے, پھر اس کو تواضع سے کام لینا چاہیے کہ ایکچولی ہم کہاں وہ جب ایک ذمہ داری لگی ہے پھر اس کو کیا ہے, پھر اس کو پورا کرے وہ. تو میرے تو بالکل مزاج نہیں ہے نہ کسی بیعت کرنے کا نہ کسی کو مرید بنانے کا. میرا اس سے میں 180 ڈگری پہ ہوں. میں
لیکن اب بڑوں کی طرف سے چونکہ ایک بات ہوئی ہے تو پھر ہم اس پہ غور